شمس ہونیاں 17 اکتوبر 1244۔ بیل گاڑی والے دہقان نے مجھے شہر کے بیچوں بیچ اتار دیا۔ جلد ہی میں نے اپنے اور گھوڑے کے قیام کے لیے ایک جگہ تلاش کر لی۔ چینی کی خرید و فروخت کرنے والوں کی سرائے بالکل میری مرضی کے مطابق تھی۔ مجھے 4 کمرے دکھائے گئے۔ میں نے وہ کمرہ منتخب کر لیا جہاں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر کمبل بھی موجود تھا، تیل والا لیمپ جو اب آخری دموں پر تھا، اور دھوپ میں خشک کی ہوئی ایک اینٹ رکھی تھی جسے میں بطور تکیہ استعمال کر سکتا تھا۔ یہاں سے شہر اور آس پاس کے پہاڑیوں کا منظر خوب اچھی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اپنا سامان رکھ کر میں باہر نکل آیا اور شہر کی سیر کرنے لگا۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، مختلف رسم و رواج اور سماج اور کئی زبانیں بولی جا رہی تھیں۔ میں نے خانہ بدوش موسیقاروں سے ان کی موسیقی سنی، عرب سیاحوں کو دیکھا، عیسائی زائرین سے واسطہ پڑا، یہودی سوداگر، بدھ عالم اور پجاری، ایرانی فنکار، چینی سرکس، ہندوستانی سپیرے، آتش پرست جادوگر، یونانی فلاسفر۔ غرض یہ کہ چند ہی گھنٹوں میں ایک دنیا دیکھ لی۔ غلاموں کا ایک بازار بھی وہاں موجود تھا۔ یہاں بھی عجیب و غریب سما تھا۔ کئی ناقابل تحریر تماشے دیکھنے کے بعد میں نجومیوں سے ملا جن کے پاس چمکدار قسم کی گیندیں تھیں۔ ایک جادوگر آگ کے گولے منہ سے نکال رہا تھا۔ چند زائرین یروشلم کی طرف زیارت کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ شہر میں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے کام کے سلسلے میں بھاگا جا رہا تھا۔ لیکن اتنے ہنگاموں میں بھی میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ میں اس وقت جاگا جب میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد ایک جمگٹا لگا ہوا ہے، اور تب مجھے ایک سنہری اصول یاد آیا کہ ایک خدا پر پختہ اعتقاد رکھنا نہایت آسان ہے، بے عیب اور معصوم اسی کی ذات ہے، مگر زیادہ مشکل انسان سے محبت کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان عیبدار ہے۔ یاد رکھو، کوئی شخص محبت کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب اس کے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہو۔ محبت کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم خدا کی مخلوق سے محبت نہ کریں، بلکہ اس کے بغیر ہم خدا کو بھی صحیح طور پہ نہیں پہچان سکتے۔ میں نے تمام باغ کا ایک چکر لگایا جہاں ہر طرح کے اہل حرفہ جمع تھے اور اپنی اپنی ذات کے جال میں قید تھے۔ میں نے ہر جگہ کی سیر کی، لوگوں کی باتیں سنی، ہر شخص رومی کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس قدر نامور آدمی ہے، وہ اپنی تعریفیں سن کر کیا محسوس کرتا ہوگا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات گھومنے لگے۔ میں مسجد کے مخالف سمت چہل قدمی کرتے ہوئے نکل گیا جہاں رومی تقریر کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ماحول میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں جنوب کی طرف مڑا، مکانات اور زیادہ خستہ حال نظر آئے۔ باغیچے کی دیواریں منہدم ہوتی جا رہی تھیں اور بچے زیادہ شرارتی اور نافرمان بھی۔ اب بوباس میں بھی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بھاری بھاری نامناسب سی جگہ جیسے لہسن کے پودے اگ رہے ہیں۔ آخر کار میں نے اس سڑک پر قدم رکھا جہاں 3 قسم کی خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا۔ میں کسی غلط جگہ پر آ گیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک کمزور ناپختہ سا مکان جو بانس کے سہارے کھڑا کیا گیا تھا، گھاس پھوس کی چھت تھی۔ اسی گھر کے آگے خواتین کا ایک گروہ بیٹھا آپس میں ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اس طرف آتے دیکھا تو ان کے چہرے پہ بل پڑ گئے۔ انہوں نے میری جانب غصے سے دیکھا۔ ان کے عقب میں ایک باغیچہ تھا جس میں طرح طرح کے خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر طرف زبردست خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کی خبرگیری کون کرتا ہے۔ اس کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ جیسے ہی میں باغ کے قریب پہنچا، گھر کا دروازہ تیزی سے کھلا اور ایک عورت باہر آئی۔ وہ ایک بھاری تن و توش کی عورت تھی، قد بھی کافی لمبا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی شکاری کتے کی طرح تھیں۔ اس کی ہلکی ہلکی مونچھیں بھی تھیں اور گال پر جلنے کے داغ تھے۔ چند لمحوں کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ تمہیں کیا چاہیے؟ مرد نما خاتون نے مشتبہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور اس کا نام پوچھا، مگر اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ یوں بلند کیا جیسے کسی مکھی کو اڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مگر وجہ تو بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک قہبہ خانہ ہے؟ کیا تم درویشوں نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ تم لہو لب سے دور رہو گے؟ رمضان کے دنوں میں ہم ہر قسم کی الائش سے دور رہتے ہیں۔ تم بس فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اصل گناہ وہ ہے جو آدمی اپنی خوشی سے کرتا ہے، باقی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ صرف ایک غلاظت ایسی ہے جو کبھی صاف نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ احساس اور مہر ہے جو روح میں ثبت ہو جاتی ہے۔ تم بظاہر اپنے جسم کو پاک عبادت اور روزے سے رکھ سکتے ہو، مگر اصل پاکیزگی صرف اسی وقت آ سکتی ہے جب تمہارا دل صاف ہو اور محبت سے بھرا ہوا ہو۔ خواجہ سرا کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہ تھا۔ تم درویش لوگ دماغ سے کام نہیں لیتے ہو۔
میرے پاس ہر طرح کے گاہک آتے ہیں، مگر درویش ایسے لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں ڈھیل دے دوں تو خدا ہمیں عبرتناک سزا دے گا کہ ہم نے اس کے نیک بندے کو ورغلانے کی کوشش کی۔ مجھے بھی مذاق اور دل لگی سوج رہی تھی۔ یہ اچھوتا خیال تم کو کیسے آیا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ خدا فوراً ہی آگ اور پتھر برسانا شروع کر دے گا جیسے ہی ہم گناہ کی طرف مائل ہوں گے؟ محافظ مردنما خاتون نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور میری طرف غضبناک نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی، تم اب دفع ہوتے ہو یا نہیں؟ گھبراؤ مت، میں یہاں کسی غلط ارادے سے نہیں بلکہ صرف اس خوشنما باغ کو دیکھنے آیا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی سی بات تھی؟ اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب میری لڑکیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے ایک حسین نوجوان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی بہت شوقین ہے اور پھولوں پر کافی توجہ دیتی ہے۔ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس ماحول میں زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں محافظ خاتون سے کہنا شروع کیا، یہ لڑکی نہایت نفیس دل اور کردار کی مالک ہے۔ ایک دن وہ خدا کی تلاش میں ایک روحانی سفر کی جانب جانے والی ہے۔ وہ تمہارا یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ جب ایسا وقت آ جائے تو تم اسے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ نائکا میری بات سن کر سخت غصے میں بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کسی کو یہ حق نہیں کہ میری لڑکیوں کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے۔ تم بس اب ایک لمحہ بھی یہاں مت ٹھہرو اور فوراً دفع ہو جاؤ۔ میں ابھی اپنے سردار کو آواز دیتی ہوں۔ وہ کون ذات شریف ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہتر ہے کہ تم اس کے سامنے مت آؤ، اب جلدی سے بھاگ جاؤ اور میرا وقت مت ضائع کرو۔ مگر ایک اجنبی جو ہونٹوں کا سردار ہے، اس کے بارے میں سن کر میں اپنے تجسس کو نہ روک سکا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن میں دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت مجھے دیکھ کر حیرت زدہ مت ہو جانا۔ میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ صرف عبادت کو ہی فرض سمجھتے ہیں۔ وہ بس دکھانے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو پھول اور پرندے بھی میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان سن لیں تو قرآن ان کے دل میں اتر آتا ہے اور وہ پھر سیدھا راستہ تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم انسان کے دل کا حال جانتے ہو؟ نائکا نیم دلی سے مسکرائی۔ یہ کس قسم کا علم ہے؟ ہر شخص ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، ہر آدمی ایک قرآن ہے، ہر ایک کے دل میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی تمنا ہے، خواہ وہ ایک طوائف ہو یا نیک اور پرہیزگار۔ پیدائش کے وقت ہی محبت کا جذبہ روح میں ودیعت کر جاتا ہے اور رفتہ رفتہ جوان ہوتا جاتا ہے۔ 40 قوانین میں سے ایک یہی قانون اس وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ساری دنیا بلکہ پوری کائنات ایک انسان کے دل میں سمائی ہوئی ہے، اور یہ تم میں بھی ہے۔ جو کچھ تمہارے سامنے ہے، یہاں تک کہ وہ اشیاء جن سے تمہاری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ انسان بھی جن سے تم نفرت کرتی ہو، کئی صورتوں میں تمہارے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا شیطان کو بھی باہر مت تلاش کرو۔ یہ کوئی ایسا عفریت نہیں کہ جو باہر سے تم پر حملہ کر دے، یہ دل کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم اپنی ذات کی مکمل پہچان چاہتی ہو تو پوری ایمانداری سے اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا موازنہ کرو، تاریک اور روشن پہلو کا جائزہ لو۔ تمہارا دماغ، دل منور ہو جائے گا اور پھر وہ خدا کی تلاش میں بے چین ہو جائے گا۔ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ جما کر وہ جھک گئی اور میری طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایک درویش جو طوائفوں کو بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ بڑبڑائی، میں تمہیں تنبیہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری ان فضول باتوں میں آنے والی نہیں۔ ہمارے محلے سے دور دور ہی رہنا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں سردار کو ابھی بلاتی ہوں، وہ تمہاری تیز اور خطرناک زبان فوراً کاٹ کر رکھ دے گا اور میں اسے تمہارے سامنے کچا چبا جاؤں گی۔